ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی، جو اس امیدیں لگاتا ہے اکثر اس کے برعکس ہی ہوتا ہے. بات اس نے کی تھی کہ امن لے کے آؤں گا، جنگیں رکھواؤں گا، اس نے وینیزویلا کے اوپر جنگ، اور اس کے بعد وہ میکسیکو کی بات بھی کر رہے ہیں. وہ اس کی بات انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی نے امید لگائی تھی کہ ٹرمپ آئے گا وہ رہا کروائے گا، وہ الٹا ہی ریورس ہو گئے صاحب. تو ایک تو ہمیں کس خوش فہمی میں رہنا چاہیے ٹرمپ کے حوالے سے، دوسرا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رکھتی ہے یہ جو ڈیبیٹ ابھی ہو کے ہٹی ہے نیشنل سیکورٹی کو لے کر عمران خان کے حوالے سے. پہلے مجھے اگر بات کرنے میں ویسا اب ان کی باری نہیں آئی، میں آپ کو ٹائم دوں گا، بس محمد علی صاحب کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا میں، وہ ذرا انفیئر ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے جی آؤں گا آپ کو. جی محمد علی لیکن صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو تین پہلو ہیں خان صاحب کے حوالے سے یا کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی طور پہ حکومت کے ساتھ اور سیاسی انداز میں ان کو طے کرنے چاہیے. دوسرے قانونی پہلو ہے، وہ اس کا جو محور ہے اور جو فورم ہے وہ عدلیہ ہے، اور اس کو عدالتی کارروائی کے مطابق قانونی اعتبار سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیاست کو قانونی معاملات پہ اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بالکل بھی اپریشیٹ اور سنجیدگی سے نہیں لیتی. تیسرا معاملہ دہشت گردی ہے. تو میں بالکل فرینکلی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ قومی سلامتی کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہی دہشت گردی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے ان میں وہ بالکل ایک پیج پہ ہیں، اور ان میں عمران خان کو لے کر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ جناب اس کا ہم نے فیصلہ کن خاتمہ کرنا ہے، چاہے کوئی ایک سیاسی جماعت اس میں سپورٹ کرے یا نہ کرے. ان کے سیاسی کنوینئنس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وفاقی حکومت یا فوج جو ہے وہ قومی سلامتی کی جو اہم ترین چیلنجز ہیں اس پہ کمپرومائز کرے گی. دوسری بات آپ نے ایران کے حوالے سے کی. ایران کے حوالے سے ہمارے تین جو پالیسی کے اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہیں میرا سوال یہ نہیں، پہلے اس میں بعد میں آئیں گے. ایران جو ہے حکومت کتنا خطرہ ہے امریکہ کے، امریکہ یہ پروٹیسٹ کروا رہا ہے، امریکہ پیچھے جو ایران میں سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں 8-10 دن سے مہنگائی کے خلاف. سوال پہلے اس کا جواب دیں آپ پلیز. دیکھیں آپ کا بھی میری طرح بیک گراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 50 سے زیادہ ممالک کی رجیم چینج امریکہ نے کی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ان کے پاس اس کی صلاحیت بہت سے ممالک کے حوالے سے موجود رہی ہے. لیکن ہمارا چونکہ برادر اسلامی ملک بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نیبرز تو نہیں چینج کر سکتے. وہاں کے عوام جس بھی حکومت کو اپنی نمائندہ، ترجمان اور ریپریزنٹیٹیو سمجھتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم فورن انٹرونشن کو ان پرنسپل ریزسٹ کرتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم ایک ڈائریکٹ فورن انٹرونشن جو ہے اگر ملٹری مینز کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں ایز اے پرنسپل، چاہے وہ شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو. مطلب کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اگر فورن ملٹری آکوپیشن یا انٹرونشن کی جاتی ہے تو ہم کسی بھی ریاست کی انٹرونشن کو ایز اے پرنسپل تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے مفاد کو دیکھ کے کریں گے سپورٹ. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے.